السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر چار چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ چار چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ العزیز میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ نمبر ایک، آپ کے پاس سونا ہے۔ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولہ۔ نمبر ایک، ٹھیک ہے، چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ نمبر دو، چاندی۔ چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولہ، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، کیش۔ آپ کے پاس کیش رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ بینک میں رکھا ہے، گھر میں رکھا ہے، کیش کہتے ہیں پیسے وغیرہ کو۔ نمبر چار، مال تجارت۔ یہ چاروں کی تفصیل میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، سونا۔ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، بعض دفعہ خواتین کے پاس 1 تولہ ہوتا ہے، 2 تولے ہوتے ہیں، 3 تولے، 4 تولے، اتنا سونا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی موجود ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہے، کچھ مال تجارت ہے۔ اگر سب کو ملایا جائے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اگر آج کل کے دور کے اندر اگر 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ 1 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت کم از کم ہمارے آج 2022 کے اندر 1,10,20,000 میرے اندازے کے مطابق ہے، اتنی اس کی قیمت بن رہی ہے، سونے کی قیمت بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سونے کے ساتھ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 1 تولہ سونا کے ساتھ ان تینوں چیزوں میں سے، چاندی میں سے، مال کیش میں سے، مال تجارت کچھ بھی مل جائے، اب حساب لگائیں گے کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 تولہ آپ کے پاس سونا ہے، اس کے ساتھ آپ کے پاس چند پیسے موجود ہیں، 2,000، 1,000 روپے، 500، 200 موجود ہے، اور بس سال گزر چکا ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ سال اگر نہیں گزرے گا زکوٰۃ نہیں ہے، سال گزرنا شرط ہے۔ اب دیکھیں، اب اکثر لوگوں میں یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی۔ بھائی جب آپ مالدار بنے ہیں، اس مالدار بننے کے بعد زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر آپ ربیع الاول کے مہینے میں مالدار بنے ہیں تو اگلے ربیع الاول تک آپ کے مال کا حساب لگایا جائے گا، ضروری کہ رمضان میں ادا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ جب آپ ادا کر سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو سونا کتنا؟ 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ۔ اگر سونا تھوڑا ہے، چاندی ہے، اب سب کا جمع کر لیں گے۔ سونا کتنا ہے بھائی؟ 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے، چاندی کتنی ہے؟ 2-3 تولے ہے، نقدی کتنی ہے؟ اتنے ہے، اور مال تجارت کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ اب سب کو جمع کیا جائے گا۔ اب اگر سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے مقدر پہنچ جاتی ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو ہم صاحب نصاب نہیں کہیں گے، اس کو ہم، وہ شخص زکوٰۃ دے گا۔ اگر اس شخص کو آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نمبر دو، چاندی۔ چاندی 52.5 تولہ۔ کسی بھی چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ چاندی سے کیا جاتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کے مقدر کوئی چیز پہنچ جائے گی، اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ نمبر تین، کیش۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے اور ان میں سال گزر چکا ہے، جس کی مقدار، جس کے اگر حساب لگا جائے 52.5 تولہ چاندی کے مقدر وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، ٹھیک ہے نا، 52.5 تولہ۔ نمبر چار، وہ چیزیں، وہ دکان کے اندر ایک تو مال ہم خریدتے ہیں نا، جو پرچون کی دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، کوئی بھی دکان ہے، مال تجارت اس میں رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے،
اب سال بعد اس کا حساب لگائیں گے، قیمت فروخت کا حساب قیمت خریدنے، جس قیمت پر آپ بیچ رہے ہیں اس کا حساب لگائیں گے کہ یہ سارا کا سارا مال کتنا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ کو اس کا 2.5% اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ 4 چیزوں کا حساب ہے، ٹھیک ہے، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ آگے ضرورت سے زائد سامان، یہ برتن وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ زکوٰۃ کے اندر نہیں چیزیں آتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ والا۔ تو یہ چیز زکوٰۃ کا میں نے مسئلہ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اس طرح آپ گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں، اگر تو آپ نے گاڑی وہ اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاہے 10 گاڑی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے پہ دینے کے لیے رکھی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کاروبار یہ ہے کہ آپ ایک خریدتے ہیں دوسری بھی خریدتے، پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی آپ، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ کے راستے میں لازماً ادا کیا کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی یہ نہ دیکھا کرے کوئی ہیلا مل جائے کبھی کوئی، تاکہ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ زکوٰۃ ایک مال کا بیل ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے مال پھر بھی نکل جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیار سے دے دو ورنہ اللہ تعالیٰ کو لینی آتی ہے۔ اگر پیار سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، تو پھر زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، آخر میں پکڑ ہوگی، لیکن جتنے پیسے آپ کو زکوٰۃ دینے تھے اللہ اس سے زیادہ تم سے لے لے گا۔ وہ کیسے لے گا؟ کبھی بیمار ہو جاؤ گے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیسے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو اس وجہ سے تو محبت کے ساتھ پیار اللہ تعالیٰ کو دے دو، بھائی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غرباء کا حق ہے۔ اگر آج معاشرے میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہو ہی نہ، لیکن بہرحال زکوٰۃ ادا کر رہی ہے، اور زکوٰۃ اس کو کر رہی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس 12.5 اور چاندی کے بغیر پیسے نہیں، اگر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا ایک اہم مسئلہ جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔